بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا نہ رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ ہمارا جہاد کا لیسن نمبر 13 جہاد اسٹرگل ان دا وے آف اللہ، یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک اس کے 2 پارٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ میننگ آف جہاد، ٹائپس آف جہاد اور سیلف ڈیفنس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی حملہ کر دے، کوئی اٹیک کر دے تو اس موقع پر اسلام نے کیا تعلیم دی ہے اور مظلوم کو اسلام نے کیا حقوق عطا کیے ہیں، اور جہاد کی فرضیت کی پہلی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی ہم پر ظلم کرے، کوئی ہم پر اٹیک کرے تو ہم اس کا جواب دیں۔ یہ ہے پہلی فرضیت جہاد کی، جس کی وجہ سے جہاد فرض ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اٹیک نہ ہو رہا ہو اس موقع پر بھی جہاد فرض ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی فوجیں روانہ کی، صحابہ کرام مدینہ سے نکلے فوجیں لے کر کے اور پوری دنیا پر چھا گئے، اسلام کو انہوں نے غالب کر دیا۔ تو دوسری وجہ ہے کہ جہاد فرض کیوں ہوتا ہے؟ تو جہاد فرض ہونے کی دوسری وجہ ہے فتنہ و فساد کا استحصال کے لیے، یعنی کرٹلمنٹ آف ٹرموئل اینڈ ٹریبولیشن، فتنہ و فساد کے استحصال کے لیے، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اس سلسلے میں
قرآن مجید کی کیا ہدایتیں ہیں، قرآن مجید نے اس تعلق سے کیا احکامات دیے ہیں، اللہ کی طرف سے کیا آیتیں اس تعلق سے نازل ہوئی ہیں، پہلے اس کو بغور سماعت کیجیے، خوب اچھی طرح اس کو سنیے، اس کے بعد پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر چکے ہوں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں نہایت کمزور ہیں۔ تو فتنہ و فساد کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا زور توڑنے کے لیے جہاد فرض ہوتا ہے۔ اب اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے تاکہ کنفیوژن باقی نہ رہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری رسول تھے، اور اب آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اسی لیے اب رہتے دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے، جو آپ کا مشن ہے، وہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرض سونپ کر گئے ہیں، اور اسی لیے اس امت کو خیر امت کا لقب عطا کیا گیا ہے کہ امت خیر امت ہے۔ تو اسی نسبت سے جہاں امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود دین پر قائم رہے، خود دین پر چلے، خود بہترین ہو، وہیں رسولوں کی طرح امت کی ذمہ داری بھی ہے کہ عام انسانوں کے لیے دین کو قبول کرنے کی راہ کی رکاوٹوں کو دور کرے، کہ کسی کو دین کو قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت پیش نہ آئے، کچھ رکاوٹ اس کے لیے نہ ہو، جس کا دل آمادہ ہو، جو اللہ اور رسول کی حقانیت کو سمجھ چکا ہو، اس کو دین کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور یہ رکاوٹیں دور کرنا امت کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر دین کو قبول کرنے کی رکاوٹوں کو دور نہیں کیا گیا تو فتنہ فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو
جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب تم ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، مگر جب وہ تم سے وہاں بھی لڑنے لگیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی تم بھی باز آ جاؤ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے میں ہے، اور تمام حرمتوں کا بدلہ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی طرح اس پر زیادتی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، یعنی اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ یہ نام ہم بہت سنتے ہیں بار بار کہ فتنہ فتنہ، تو فتنہ ہے کیا چیز؟ کیونکہ اس تعلق سے قرآن مجید کی ہدایتیں بہت واضح ہیں۔ تو فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو آزمائش اور خطرے کا سبب بنے، آزمائش اور خطرے کا باعث بنے۔ فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آزمائش اور خطرے کا باعث بنے اور فساد زندگی میں ناہمواری پیدا کرنے کو کہتے ہیں، زندگی خراب کرنے کو کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ کسی کی آزادی چھین لی جائے، لوگوں کی آزادی چھین لی جائے، سب سے بڑا فتنہ ہے، اور انہیں اپنے معبود حقیقی سے روک دیا جائے، اپنے معبود حقیقی کی بندگی سے زبردستی روک دیا جائے، اور اپنی پسند کے مطابق دین کی پیروی کا حق نہ دیا جائے۔ اپنی پسند کے مطابق جو انہوں نے دین اختیار کیا ہے اس کی پیروی کا حق نہ دیا جائے۔ اب یہ ایسا ظلم ہے کہ اس سے بڑا دوسرا ظلم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ قتل و خون بھی اس کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ کیسے؟ تھوڑا سوچیے، غور کیجیے کہ قتل ہو جانا، کسی کی زندگی لے لینا، کسی کو قتل کر دینا، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ کسی کو فتنے میں مبتلا کر دیا جائے، کسی کو فتنے میں ڈال دیا جائے، اس کے دین قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، یا اس کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے، دین پر چلنے نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو قتل کیا جائے گا تو اس کی زندگی چھین لی جائے گی، اس کو 60 سال 70 سال 80 سال
یا اپنی پوری عمر جو بھی اس کی ہو، اس کو لطف اندوز ہونے سے روک دیا گیا. کس کو اور جینا تھا اور زندگی اس کو گزارنی تھی، جو بھی ہے 100 سال کے اوپر یا اندر جو اس کی زندگی تھی اس کو گزارنے سے روک دیا گیا. یہ قتل کا نقصان ہوتا ہے. قتل سے ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے. لیکن فتنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو اپنے رب کا بندہ بننے سے روک دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی اصل زندگی تباہ ہو گئی. قتل سے دنیاوی زندگی تباہ ہوئی تھی، لیکن فتنے سے اس کی اصل زندگی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت برباد ہو گئی. اس کو ابدی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا. اب ناپسندیدہ تو دونوں چیزیں ہیں. قتل بھی کوئی پسند نہیں کرے گا، نہ قتل کرنا نہ قتل ہونا. لیکن اگر ایک طرف فتنہ ہو، ایک طرف قتل ہو، ایک طرف دنیاوی زندگی ہو اور ایک طرف آخرت کی زندگی برباد ہونے والی ہو، ایک طرف یہاں کی زندگی برباد ہونے والی ہو اور دوسری طرف آخرت کی پوری زندگی جو فار ایور ہے، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہم کہہ بھی نہیں سکتے اس کو کتنے سال کتنے کروڑ سال، لیکن ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کی زندگی وہ فتنے سے برباد ہو جائے گی. تو کسی کو اگر یہ آپشن دیا جائے تو آپشن رکھا جائے کہ 60 سال کی زندگی تمہاری اگر برباد کی دی جائے وہ زیادہ بہتر ہے کہ پوری آخرت اور پوری ابدی زندگی برباد کر دی جائے. تو قتل اور فتنے کے مقابلے میں ہر کوئی شخص اور ہر کوئی آدمی ترجیح دے گا، بلکہ کوئی احمق بھی جو ترجیح دے گا وہ آخری زندگی کو ترجیح دے گا کہ ہمیشہ ہمیں زندگی کوئی برباد نہیں کر سکتا. تو اسی لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر فتنہ پروری ہو رہی ہو، فتنہ پیدا کیا جا رہا ہو، دین کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہوں، دین پر عمل کرنے نہ دیا جا رہا ہو اور آخرت کی بربادی کے منصوبے اور پلاننگ ہو، تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اور ان فتنوں کو دور کرنے کے لیے، یا جو لوگ انسانوں پر اپنا حکم چلاتے ہیں اور انسانوں کو ان کے پسندیدہ دین سے روکتے ہیں، اللہ کے شریعت سے اور اللہ کے احکامات سے، تو پھر ان کی سرکوبی کرنے کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ابھی جو آپ نے آیتیں سنی ہیں بہت صاف الفاظ میں بیان کیا گیا نا، الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل ہے زیادہ بری چیز ہے. فتنہ قتل ہے زیادہ بری چیز ہے، یہ اس کا مفہوم ہے. قرآن مجید کی جو آیت ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل ہے زیادہ بری چیز ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہے. فتنہ و فساد کا معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے، فتنہ و فساد کا معاملہ اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ یہ کسی ظالم تک محدود نہیں رہتا کہ معاشرے میں فتنہ ہوگا، سماج میں فتنہ ہوگا تو صرف ظالم اس سے متاثر ہوں گے یا ان پر عذاب آئے گا، بلکہ سیلاب کی طرح، سیلاب کی معنی سب کو گھیرے میں لے لیتا ہے. سیلاب آتا ہے تو کیا گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پانی گھستا ہے اس میں. سیلاب آتا ہے تو ساری بستی، چاہے اس میں نیک ہو یا بد ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، بوڑھے ہوں جوان ہوں بچے ہوں، سب متاثر ہوتے ہیں. سونامی آئے گا سب متاثر ہوں گے، طوفان آئے گا زلزلہ آئے گا سب متاثر ہوں گے. تو اسی طرح فتنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ فتنے کے بعد جو نتائج آتے ہیں، فتنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس میں سب کی تباہی مقدر ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے بچو جس کا اثر صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا. سورہ انفال ورس نمبر 25. اور فتنہ پروروں کے خلاف اس وقت تک قتال کا حکم دیا گیا ہے، جو فتنہ پرور لوگ ہیں، جن کا کام ہے لوگوں کو اصل دین سے روکنا. تو فتنہ پرور کے خلاف اس وقت تک باضابطہ قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 193. بہت واضح احکامات ہیں، بہت واضح بات ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی کتاب میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے دین پر لوگ عمل کرنے والے بن جائیں. تو سورہ بقرہ کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی.
پھر فتنے کی جڑ نہ کاٹ دی جائے تو خود دین کی جڑ کٹ جاتی ہے. فتنوں کو اگر نہیں کاٹا جائے گا، فتنوں کو اگر نہیں اکھاڑا جائے گا تو دین کی جڑ کٹ جاتی ہے. ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر اگر کانٹے دار جھاڑیاں، خشخاشاک اور خراب قسم کے پودے اگر اگنے لگیں، ان کو اگر چھاٹا نہ جائے، ان کو اگر اکھاڑا نہ جائے تو پھر پورا گلستان، پورا باغ برباد ہو جاتا ہے. یہ معاملہ فتنے کا ہے کہ اگر فتنے کی جڑ نہ کاٹ دی جائے تو خود دین کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور اسی لیے ناپسندہ ہونے کے باوجود بھی قتال فرض کیا گیا ہے. انسانی طبیعت اس پہ آمادہ نہیں ہوتی، لیکن فتنے کے سدباب کے لیے جہاد کو، قتال کو فرض کر دیا گیا. اللہ کا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ ورس نمبر 216. تو اس طرح سے ہم کو آج ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاد جو فرض ہوتا ہے، قتال جو فرض ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ فتنے کی سرکوبی ہو، فتنے کو ختم کیے جائے اور تمام انسان آزادی کی سانس لے سکیں، آزادی زندگی گزار سکیں، اور جس دین کو اپنی پسند کے مطابق اختیار کرنے کی ان کی طبیعت ہو اس کو اختیار کر سکیں. یہ جو پہلو ہمارے سامنے واضح ہوئے. اب آگے کا موضوع انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اس پڑھنے سیکھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.